67 سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 2 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ ممتحنہ کی پہلی آیت رات ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ وہ واقعہ سارا آپ کے سامنے بیان ہوا۔ ان کی دوستی، چنانچہ وہ ایک صحابی کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک خط مکہ والوں کو بھیجا تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرے اہل و عیال کے ساتھ مکے والے نرمی اختیار کریں گے، اس میں میرا فائدہ ہوگا۔ خود مدینے میں تھا تو کہا تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، ان کی حالت وہ اب قرآن بیان کرتا ہے۔ اِن یثقفوکم، اگر تم ان کے ہاتھ آؤ، اگر وہ تمہیں پالے، یکونوا لکم اعداء، اب وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تم تو ان کو دوست بنا رہے ہو، اور اس طرح اگر تمہیں وہ پائیں گے تو یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کو برے انداز سے تمہارے خلاف چلائیں گے، تمہیں ماریں گے بھی، برا بھلا بھی کہیں گے، پیٹیں گے بھی، جب تک تم دوبارہ کفر اختیار نہ کرو۔ وہ تو غیظ و غضب میں ہیں، جلتے ہیں اسی بات سے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ تم دوبارہ اسلام سے پھر جاؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ گزری ہوئی آیت میں یہ کہا گیا کہ وہ تمہارے دشمن اس لیے ہیں، وہ تمہارے ساتھ دشمنی اس لیے کر رہے ہیں کہ تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب پہ ایمان لائے ہو اس وجہ سے۔ تو اب ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ تم کافر ہو جاؤ۔ رہی بات وہ کہ یہ خط جو بھیجا گیا اپنے اہل و عیال کو مد نظر رکھ کر، وہ دوسری آیت میں کہا جاتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہیں فائدہ نہیں دے گا تمہارا کھمبا، تمہاری اولاد، یوم القیامت یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اہل و عیال اور تمہارے بچوں کے درمیان جدائی کرے گا۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
وہ دوسری صورت میں بیان ہوتا ہے کہ قیامت میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، مرد اپنی بیوی سے، بیوی اپنے مرد سے، ہر ایک کو اپنا فکر لگا ہوا ہوگا. تم اپنے بچوں کے متعلق یوں سوچتے ہو، کہا قیامت میں وہ تمہیں کام نہیں دیں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں کام دے گی، دین مذہب اسلام تمہیں کام دے گا، قرآن تمہیں کام دے گا. ان کو تام کے رکھو. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو اعمال تمہارے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یثقفوکم، اگر تمہیں پالے کافر، یکونوا لکم اعداء، تو وہ ہو جائیں تمہارے دشمن. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور چلائے تم پہ ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تمنا کرے کاش تم دوبارہ اسلام سے پھر جاؤ، کافر بنو. لہٰذا تم ان کے ساتھ دوستی مت کرو، وہ تمہارے دوست کسی صورت نہیں بنیں گے. لن تنفعکم، فائدہ نہیں دے گا تمہیں، ارحامکم، تمہارا کھمبا، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد. یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن جدائی کرے گا اللہ تم میں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تمہارے اعمال ہیں اللہ دیکھتا ہے، وہ باخبر ہے. اللہم